السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ۔ آج ہم 25 اپریل کی مارکیٹ کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں چونکہ یہ ویکلی کال ہے تو آپ کو پتہ ہے ہم اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو مزید ویکلی ریپ اپ بھی کرتے ہیں، اور پچھلے جس طرح مارکیٹ اور پولیٹیکل حالات چل رہے ہیں تو ہم نے ایک ٹیکنیکل ورسز گراؤنڈ ریالٹی ایک سلائیڈ ہم نے ایڈ کی ہے، اور ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یقینی طور پہ وہ ہماری مارکیٹ پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور جس طرح آپ لوگوں کا فیڈ بیک آتا ہے تو ہم اس کے حساب سے کچھ چیزوں کو مائنس اور پلس کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے یا یوٹیوب چینل ہے وہ بہت ہی اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی پروفیشنلی ٹریڈ کرتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو وہ چیز نہیں مل پاتی یہاں پر جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک کال کی جائے، یہ لے لو، وہ بیچ دو، اور ہماری ٹیم آپ کو فون کرے گی، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ویسے یہ میں بہت پہلے سے بتاتا رہا ہوں، میں آج سوچا پھر کچھ چیزیں کلیئر کر دوں کیونکہ کچھ ایسے سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ ہمارا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ ہم بہت کم اور میچور پروفیشنل لوگوں کے ساتھ کام کریں گے جو اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں اور اسٹریٹجیز کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھ کے اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد چاہتے ہیں۔ اس موجودہ مارکیٹ میں جب آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ پولیٹیکلی حالات خراب تھے تو ہم نے اسٹریٹجیز کو چینج کیا، مختلف ہم نے آپ کو اسٹریٹجیز بتائیں، اور یہ اسی وقت ممکن تھا اگر آپ سمجھ پاتے۔ اور میں مشکور ہوں اپنے تمام ویورز اور ممبران کا کہ جنہوں نے میری ایگزٹ کال پہ مارکیٹ سے ایگزٹ لی اور پھر ایکیومولیشن کو فالو کیا۔ میں سب میں پہلے تو ان کا شکریہ ادا کروں گا فار بلیونگ می اینڈ فار سیکیورنگ دیئر اون انویسٹمنٹ اینڈ پورٹ فولیو۔ اچھا جناب، اس میں جو سب میں پہلی ایک میں نے آپ کو سلائیڈ دی ہے اس میں آپ دیکھو گے میں نے ایک امید کی کرن بتانے کی کوشش کی ہے جس میں کچھ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں، اور میں نے یہ لکھا ہے کہ الحمدللہ وی آر بیک ٹو ورک۔ جس دن عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا تھا اس دن میرا پہلا ٹویٹ یہی تھا کہ بیک ٹو دا ورک، جو ہونا تھا ہو گیا، سر پہ سوار مت کرو ان معاملات کو، اور اب یہ سوچو کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد مارکیٹ کیا امپیکٹ کرے گی۔ میری ہر گفتگو کا مطلب چاہے وہ معاشی تجزیہ ہو یا سیاسی تجزیہ ہو، میری کال میں اس کا گھوم پھر کے تعلق صرف اور صرف مارکیٹ، اس کی ٹریڈنگ اور ہماری اسٹریٹجی سے ہوتا ہے کہ یہ حالات ہیں، ان میں ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب یہاں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی چیزیں بہتر ہوں گی۔ آگے میں نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ ابھی گلمس آف دی لاسٹ ویک کال پہ چلتے ہیں۔ یہ پہلی سلائیڈ میں آپ کو ہم نے وہ دکھائی ہے جو ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کیا ممکنہ پاسبلٹیز ہے مارکیٹ میں، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ میں کیا ہوا اس پہ ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں۔ تو سب میں پہلے لاسٹ ویک کال کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ لاسٹ ویک کی کال میں میں نے ایک تو بات یہ کی تھی کہ اب مارکیٹ میں آپٹمزم تو رکھا جا سکتا ہے، بٹ آپٹمزم کی جو مطلب جو اماؤنٹ ہوگی وہ ایک لمیٹڈ ہوگی۔ مارکیٹ میں نے بارہا کہا کہ بڑے ٹارگٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے مشکل وقت بہت زیادہ ہے، یہ ایک بات کہی۔ اور پھر میں نے ایک اور بات کہی کہ مارکیٹ نے جتنا موو بنا لیا تھا پچھلے دنوں میں نے آپ کو فگر کاؤنٹ کر کے بھی بتائی تھی کہ 3000 سم تھنگ پوائنٹس مارکیٹ نے گین کیے تھے، تو مارکیٹ اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی چاہتی ہے، تو ایک روٹین کریکشن ہو سکتی ہے جو 45,862 842 تک مارکیٹ انڈیکس جو ہے اس کو سہے گا، برداشت کرے گا، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، اینڈ دیٹ مے بی اے پاسبلٹی آف بائنگ آن ڈپ۔ اور ساتھ میں ایک اور بات کہی کہ 46,740 اس کے اوپر اگر سروائیو کرے گی مارکیٹ تو پھر یہ نیا ہفتہ جو ہے مزید کچھ تیزی یا ریلی بنائے گا، مگر ایسا ہوا نہیں۔ پیر کو مارکیٹ اوپر گئی، ہائی بنایا 900 سم تھنگ کا، بٹ موسٹ آف دا ہائیز جو تھے وہ ایک پری اوپن ہائپ کا نتیجہ رہے یا ایک شارپ ہائی کا نتیجہ رہے۔
مگر مارکیٹ 740 کے اوپر نہیں رکی. پھر اس کے بعد منگل کے دن پھر بتایا گیا کہ 46,740 کے اوپر مارکیٹ رکتی ہے تو تیزی ہے ورنہ نہیں ہے, ورنہ پھر مارکیٹ سلولی اینڈ گریجولی نیچے جا رہی ہے. اور اس کا جو اس فیز کا آخری ہدف ہے وہ 45,860 842 ہوگا. اس بات کو منڈے کو ہی واضح کر دیا گیا تھا. اب اگر مارکیٹ کو دیکھیں, اس کے 5 سیشن دیکھیں تو 5 سیشن مندی کا شکار رہے. پہلے سیشن میں ایک ہائی بنا بڑا شاندار جو 46,970 تک گیا, مگر قطعی طور پہ مارکیٹ وہاں سسٹین نہیں ہوئی. پھر مارکیٹ نیچے گرتی گئی اور گرتے ہوئے پھر نیچے کلوز ہوئی. پھر منگل کو مارکیٹ کا آغاز ہوا, پھر بڑی کوشش ہوئی اور اس نے ایگزیکٹلی 740 کو اپنا ہائی بنایا اور پھر وہاں سے مارکیٹ پریشر میں آ گئی. تو یہ بات تو اسٹیبلش ہوئی کہ مارکیٹ کا 46,740 کے اوپر رہنا بہت ضروری تھا. اور پھر ہم جو ہمارے آخری 2 سیشن تھے اس ہفتے کے, انہوں نے ہمارے جو باٹم لیول تھا 45,860 والا, اس کو بھی وائلیٹ کر دیا. تو میں نے ایک بات کہی تھی ابھی اسی ویک کی پچھلی کالوں میں کہ اگر مارکیٹ 800 والے لیول کو توڑ دے گی تو میں بیئرس کو اسٹیبلش تو نہیں دیکھوں گا, مگر میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ اب مارکیٹ گیٹنگ انٹو اے سیکنڈ فیز آف پروفٹ ٹیکنگ, اور ویئر وی ول کنٹینیو اوور ایکیومولیشن. اور صرف فرق یہ پڑے گا کہ ہم پورے پیسے سے ٹریڈنگ نہیں کریں گے, لیکویڈیٹی ان ہینڈ رکھیں گے, اور جو بھی پروفٹ ٹیکنگ ہمیں ملے گی وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کی کریں جو ہم نے ایکیومولیٹ کیا ہے. جب ہم نے آغاز کیا تھا اس عدم اعتماد کی بات, جو ایکسائٹمنٹ ہوئی تھی, تو ہم 60% ایکیومولیٹ کر کے اوپر جا رہے تھے اور پھر ہم نے سیلنگ کی. تو کافی ممبران ہیں جنہوں نے 740 کے ساتھ ساتھ مال بیچنا شروع کر دیا, مال بیچا پھر نیچے بھی لیا, اور مجھے وہ آئٹمز بھی پتہ ہیں جو انہوں نے نیچے لیے. اس میں جی ٹیگ بھی تھا, اس میں ویوز بھی تھا, اس میں ابھی یاد آتا ہے تو میں بتاتا ہوں, اور بھی کچھ اسٹاک تھے جو اس میں لیے گئے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیکس نیچے آ رہا تھا اور کچھ اسٹاک پرفارم کر رہے تھے, اور یہی وجہ تھی کہ جی ٹیگ سے نکلنے کا بھی مشورہ اور پھر واپس خریدنے کا مشورہ دیا گیا. ایسے بہت سے اسٹاک ہیں جو عام طور پہ میں اسکرپٹ کال میں یاد دہانیاں کراتا ہوں, اس وقت میرے سامنے پوری لسٹ ہوتی ہے. خیر بہرحال انڈیکس 1049 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گیا. اب یہ جو نقصان ہے 1000 پوائنٹ کا, یہ بیئرس کی پاور پہ بھی پوائنٹ کرتا ہے. اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ 43% والیوم ویک آن ویک بیسس پہ کم ہو گئے. تو یہ ایک ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی انڈیکس نیچے آتا ہے تو والیومز میں کمی دیکھی جاتی ہے. یہاں پر جو ایک حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ میوچل فنڈز نے مسلسل سیلنگ کا مظاہرہ کیا, جبکہ جو فورن فنڈز تھے وہ بھی سیلنگ پر تھے, مگر میوچل فنڈ کی سیلنگ بڑی کنسسٹنٹ اور ہیوی رہی. اور کئی سیکٹر تو ایسے تھے, 2-1 دفعہ میں نے دیکھا, جیسے ایک دن میں دیکھ رہا تھا آئی ٹی سیکٹر پورا دن سیلنگ میں رہا اور سب کی سیلنگ میں رہا. تو اس طرح یہ سیلنگ مسلسل رہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف جو کہ ہم نے اسٹریٹجیاں چینج کرائی تھیں وہ مارکیٹ میں سروائیول کا ذریعہ بن گئی, کہ اگر ہم ایکیومولیٹڈ اسٹاک کی آف لوڈنگ کر کے پھر دوبارہ انٹریاں لے رہے تھے تو ہمیں کوئی نقصان کی کیفیت میں نہیں جانا پڑ رہا تھا. اور آج میں یہ بآسانی کہہ سکتا ہوں, جب پچھلے ہفتے مارکیٹ بڑھ رہی تھی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ارے یار آپ نے تو ہمیں پورا مال ہی نہیں دلایا, ہمارے پاس تو 40% کیش پڑا ہے, ہمارے پاس 30% کیش پڑا ہے, 50% کیش پڑا ہے. مارکیٹ ہاتھ سے نکل گئی. 1000 پوائنٹ نیچے ہے مارکیٹ, اور کئی اسٹاک پھر دوبارہ نیچے آئے. اور ابھی اسی ویک میں جو کلوز ہوا ہے وہ اسٹاک آپ نے نیچے لیے بھی ہیں اور انہوں نے ریکوری بھی دے دی ہے. میں ایک مثال دوں گا کہ جیسے ایک ممبر نے ایکیومولیشن کی جو اسپلٹ لاٹ سائز تھی اس میں ایک غلطی کی تھی کہ پہلی ایکیومولیشن بڑی کوانٹٹی کر لی تھی, اور میں آج ان کو بتا رہا تھا کہ باوجود اس کے چونکہ اسپلٹ بائنگ اسٹریٹجی یوز کر رہے تھے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج ایک دن جب جی ٹیگ اوپر گیا تو وہ اپنے ریٹ سے اوپر آ گئے. تو اسٹریٹجیوں کو چینج کرنے میں
یہ بڑے فائدے ہوتے ہیں. بہرحال اب اس وقت ابھی بھی میں انویسٹرز کے لیے آپٹیمسٹک ہوں، مگر صرف فرق یہ ہے کہ الفاظ کو پکڑنے کے بجائے ان کی گہرائی کو سمجھیے. میرا آپٹیمزم لمیٹڈ موو کے لیے ہے، میں بڑے ٹارگٹ نہیں بنا رہا. ایک دوسرا آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی مارکیٹ بڑی اچھی ہے 70,000 60,000، وہ بھی آپٹیمسٹک ہے، میں بھی آپٹیمسٹک ہوں، مگر میری آپٹیمزم میں فرق ہے. اور دوسری اہم بات، اور اللہ کا شکر ہے یہ جو مارکیٹ میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے اس میں ہمیں ایک ایکنالجمنٹ ملی، ایک انکریجمنٹ ملی، ریکگنیشن ملی، اور وہ یہ تھی کہ لوگوں نے کہا کہ خالد جو ہیں، خالد سیف الدین مال بکواتے ہیں. میرے پاس ان دنوں میں جن لوگوں نے مجھے جوائن کیا پچھلے 1-1.5 مہینے میں، انہوں نے مجھے پہلا جملہ یہ کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ مال بکواتے بھی ہیں. تو جی ہاں، میں مال بکوائے بغیر ٹریڈ ہی نہیں کرواتا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ بیچو گے نہیں تو صرف تماشے ہوں گے. اور پھر ہم نے ایک اور بھی اس میں آپ دیکھیں کتنی تبدیلیاں کی. یعنی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بیچ میں نے کہا کہ یار چلو شارٹ ٹرم ٹریڈ بھی کریں گے، مگر کچھ خاص اسٹاک میں، ہر شارٹ ٹرم میں نہیں کریں گے. حالانکہ ہم TRG، نیٹ سول، TPLP، سٹی فارما اور اس طرح کے چھوٹے اسٹاک جو تیز اوپر نیچے ہوتے تھے اس میں ہم ڈیلی ٹریڈ کیا کرتے تھے. میں نے وہ طریقہ تبدیل کر دیا. میں نے کہا ہم اس میں نہیں کر رہے، ہم دوسرے آئٹم میں کریں گے. اور اس وقت میں نے مثال دی تھی ہپکو کی کہ کرو، شارٹ ٹرم ٹریڈ بھی کرنی ہے کرو، ہپکو میں کر لو، OGDC میں کر لو. مطلب ہم سارے اسٹرانگ اسکرپٹ میں شارٹ ٹرم ٹریڈ کرنے لگے. اس کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہوا. تو اب ایکیومولیشن ہماری موجود ہے. کچھ ہم نے مال بیچا ہے، کچھ نہیں بیچا ہے. یہ آپ کے پاس جو گلمس آف لاسٹ ویک میں فگرز ہیں، اس میں فارن فنڈز، لوکل فنڈز، ان کی سیلنگ، منتھلی فگر، تمام چیزیں موجود ہیں. ان کو دیکھیے. اور 1465 پوائنٹ انڈیکس موو ہوا ہے ہائی ٹو لو، مگر 1049 کے ساتھ بند ہوا ہے. فورن انویسٹر کی اگر میں فگرز دیکھوں تو اپریل کی آج ابھی میرے خیال میں 22 تاریخ ہوئی ہے، تو ہم $82 لاکھ کا مال بیچ چکے ہیں فورن فنڈز. اور اگر پچھلے مہینے کا میں فورن سیلنگ دیکھوں تو $61 لاکھ کی تھی. جو لاسٹ منتھ کی فورن فنڈ سیلنگ تھی، وہ 2.33 کروڑ کی تھی. تو بہرحال صرف لوکل انویسٹر ایسے ہیں کہ جن کی ہیوی فگر بائنگ میں نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ NCCPL کی فگرز کو لے کے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا، اور اس کی میں نے پہلے کئی دفعہ مثال بھی دی ہے. اس کے بعد پھر میں یہ چارٹ ڈالنے لگا تھا جس میں 2011 سے 2022 تمام سالوں کی فگرز موجود ہیں. تو 2015 سے 2018 تک مسلسل فورن انویسٹر مال بیچتا رہا. 2015 سے 18 تک انڈیکس کی موو دیکھ لیں. 18 کے بعد 19 میں صرف فورن انویسٹرز نے مال خریدا ہے، باقی پھر 18، 20 اور 21 میں مال بیچا ہے. ہم اس میں بھی انڈیکس ہمارا موو کرتا رہا ہے. تو میں اس بات کو پہ بلیو کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو وہ ٹانگے کا جو گھوڑا ہوتا ہے اس کی طرح سیچوریٹ مت کیجئے کہ صرف آگے دیکھنا ہے، کوئی ایک چیز پکڑ کے بیٹھ جانی ہے کہ جناب IMF نہیں آ رہا، جناب فلاں چیز ایسی ہو گئی، جناب گورے نے مال بیچ دیا، کالے نے بیچ دیا، فلانے بھائی نے بیچ دیا. مارکیٹ کو مختلف اینگل سے دیکھیں، مارکیٹ کے ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ ہمیں صحیح طور پہ ہمیں ٹریڈ کرا سکتی ہے. اچھا جناب، آگے چلنے سے پہلے میں ایک خوشخبری دوں. جو آج ہماری مارکیٹنگ ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ تھی اور ہم نے اس میں ایک اور فیصلہ کیا. آنے والے ملک کے مشکل صورتحال، اللہ کا شکر ہے یہ ٹریڈنگ آن لیول سیفلی انویسٹ کا خاصا رہا ہے کہ جب پاکستان کسی مشکل سے دوچار ہوا ہے تو ہم نے اپنی سروسز کو بڑھا دیا ہے، اور جو سروسز ہم بیچتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ چیزیں نئی انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. جیسے کہ کووڈ میں ہم نے یوٹیوب کا آغاز کیا، پھر حالات خراب رہے، ہم نے 2 سال یوٹیوب کو فری چلایا، اس کے بعد پھر ہم نے بند کیا،
پھر بے انتہا پریشر، کیونکہ ایک چیز جب شروع کر دی جائے تو پھر لوگ معاف نہیں کرتے، وہ فری چاہتے ہیں. ایسے ایسے میسج آئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کچھ لوگوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا اور پتہ نہیں کون کون سے واسطے دیے، جو میسج کیے کہ خدا را یوٹیوب چینل دوبارہ شروع کر دیں. خیر پھر ہماری مارکیٹنگ ٹیم نے بھی فیصلہ کیا تو ہم نے یوٹیوب چینل دوبارہ شروع کر دیا. اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اب ہم پاکستان کے بڑے شہروں میں ہم ایک ایسا پروگرام کرنے جا رہے ہیں جو ابھی وہ حتمی شکل تو نہیں دی ہے، مگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس کو کوشش کریں گے 3 سے 5 دن کا پروگرام ہو. اور یہ پروگرام صرف ہمارے ان پروفیشنل ٹریڈرز کے ساتھ ہوگا، عام پبلک کے لیے نہیں ہوگا. جو اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں عام پبلک سے وہ بن سکتے ہیں، اس کا ایک کرائٹیریا ہوگا. اور مطلب یہ کوئی ٹریننگ پروگرام نہیں ہوگا، اس کو میں ٹریننگ پروگرام نہیں کہہ سکتا، میں اس کو ایک ایسا پروگرام کہہ رہا ہوں کہ ہم لائیو مارکیٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور لائیو مارکیٹ میں آپ کو ٹریڈنگ کرائیں گے. اور وہ ٹریڈنگ جو ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل سیکھنے کی بھی باتیں کرتے ہیں، اپلائی کرنے کی کوئی بات نہیں کرتا، امپلیمنٹ کی کوئی بات نہیں کرتا. تو میں یہ کام پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے لیے کروں گا، اور ان کو میں کم سے کم 2 انسٹرومنٹ جیسے کروڈ آئل اور S&P 500 اور نیسڈیک لے لیں، گولڈ لے لیں، 4 انسٹرومنٹ کی بات کریں. ان میں سے ہم کچھ سلیکٹ کریں گے اور ہم ان 4 دن اپنے سامنے ٹریڈ کرائیں گے. ہم اپنی کال دیں گے، ہم سامنے کھڑے رہیں گے اور لائیو مارکیٹ چل رہی ہوگی اور ہم ان کو ٹریڈ کروائیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم ان کا نتیجہ لیں گے کہ اب کیا وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. اس کے بعد بھی ہماری سپورٹ جاری رہے گی. تو یہ ایک ہم پروگرام ہے جو لے کر آ رہے ہیں. مارکیٹنگ ٹیم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، اس کو شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس کا آغاز لاہور سے کریں گے. پہلے لاہور، پھر اسلام آباد، دین کراچی. یہ 3 بڑے شہروں میں ہمارا پلان ہے، اس کو لانچ کریں گے. اس کو اگر آپ کو یاد ہو تو کافی عرصے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائے، ٹریڈنگ لاؤنج بنائے جس میں لائیو ٹریڈنگ ہو، اور آپ لوگوں کو لائیو ٹریڈنگ کے دوران میری سپورٹ آپ کے پاس موجود رہے. اچھا جناب، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کو دیکھ لیجئے. اب اس میں ایک جو ہماری اور سلائیڈ ہے اس پر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، اور وہ سلائیڈ یہ تھی کہ ٹیکنیکل ورسز گراؤنڈ ریالٹیز. یہ پچھلے چند دن سے اس پر میں بات کرنے لگا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مارکیٹ نیوز بیس بہت زیادہ ہو گئی. تو کچھ لوگوں کا دیکھیں، پھر پاکستان میں بہت سے لوگ شدت پسند ہوتے ہیں جو اچانک یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی فنڈامنٹل کام نہیں کرتا، کوئی ٹیکنیکل کام نہیں کرتا، مارکیٹ فلانے بھائی چلاتے ہیں، مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے، مارکیٹ تو بس پیسے لے جاتی ہے. تو میں اس بات کو نہیں مانتا. بات یہ ہے کہ مارکیٹ جس وقت جس چیز پر بیس کرتی ہے، جس چیز کا امپیکٹ لے رہی ہوتی ہے، ہم اس کو اگنور کیوں کر دیتے ہیں؟ جیسے میں خود ٹیکنیکل اینالسٹ ہوں اور میں ٹیکنیکل کال ڈیلی دیتا ہوں. میں کیوں اکنامک جو اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں اس پر بات کرتا ہوں؟ میں کیوں سیاسی معاملات پر آپ کو گوش گزر کراتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹی ہے؟ آخر کیوں؟ اب آنے والی حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا، مگر وہ کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی. اصل میں میرے بھائی اس کا تعلق ہماری مارکیٹ سے ہے. اگر میں صرف یہ لے کے بیٹھ جاؤں، جیسے میں نے کچھ دن پہلے ایک اگنورنس ذکر کیا تھا کہ ٹیکنیکل زبان میں ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے اگنورنس. جائیں پڑھیں اس کو، وہ کیا ہے اور وہ کیا ثابت کرتا ہے. تو کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ایسی ہیں، حالانکہ کچھ پیٹرن ہیں جیسے بلش اینڈ بیئرش انگلفنگ، اور ایک ہے بلش حرامی اور بیئرش حرامی پیٹرن، بڑے اسٹرانگ پیٹرن ہیں. ان پیٹرنز کے ساتھ اگنورنس لگتا ہے. اب وہ اگنورنس ٹرمز جو ڈیفائن کی ہے، جو ٹیکنیکل اینالسٹ نے یا جو بھی ہمارے اس کو دریافت کرنے والے لوگ ہیں یا اس پہ اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اگر اڑ کے بیٹھ جائیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ مارکیٹ ہے، اٹ از
a reflection of human behavior. ملینز آف پیپل کام کر رہے ہیں, ان کو گیج کرنا ہے کوئی آسان کام نہیں ہے, بالکل بھی آسان کام نہیں ہے. اور انسان کو گیج کرنا ہے, انسان کی ایبلٹی, سینٹیمنٹ, دماغ میں کیا سوچ رہا ہے, وہ تمام چیزوں کو چارٹ کے ذریعے, یہ بھی نہیں کہ جا کے اس سے مل کے پوچھ کے کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی کل مال بیچو گے, خریدو گے, ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو اس کو چارٹ کے ذریعے جب فورکاسٹ کیا جاتا ہے تو بڑے سارے اینگلوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو کسی ایک چیز سے چپک جانا, جیسے کوئی ہے کہ بالنگر بینڈ لے کے بیٹھا ہے, کوئی RSI لے کے بیٹھا ہے, کوئی میک ڈی لے کے بیٹھا ہے, کوئی ADX لے کے بیٹھا ہے, کوئی موونگ ایوریج لے کے بیٹھا ہے, مطلب ہر ایک کی اپنی اپنی سائنس ہے. فالوئنگ اور لیگنگ انڈیکیٹر کے فارمولوں کو کوئی نہیں سمجھنا چاہتا کہ جو فارمولیشن کے تھرو انڈیکیٹر کام کر رہا ہے اس کی اہلیت اور اس کی ایتھینٹسٹی کتنی رہ جاتی ہے, سینٹیمنٹ میں ان کا امپیکٹ کتنا ہے. تو اتنے سارے ٹولز اور انڈیکیٹرز ہیں, پیٹرنز ہیں جن کو دیکھ کر مارکیٹ کے بارے میں انالیسس کرنی پڑتی ہے. اچھا چلتے ہیں ٹیکنیکل ورسز گراؤنڈ ریالٹیز پہ. جناب بدقسمتی سے مارکیٹ کی سچویشن جو ہے کچھ اچھی نہیں ہے بیکاز آف دی اکنامک اینڈ پولیٹیکل سچویشن, جو ان گراؤنڈز پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر لمیٹڈ امید کے ساتھ مارکیٹ میں بیٹھا جائے تو وہ شاید زیادہ اچھا ہوگا. اور اب صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے, یہ کہہ دینا بالکل بھی کافی نہیں ہے. اور عام طور پہ جو ہمارے کرنٹ افیئر پروگرامز ہوتے ہیں اس میں صرف لڑائی جھگڑے اور یہ باتیں تو ہوتی ہیں ایک دوسرے پہ الزام تراشی, مگر وہ کنکلوڈ جب کرتے ہیں سولوشن پہ نہیں آتے, پھر اگلے دن ایک نیا مدعا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے مجھے. تو یہاں پر میں یہ بات نہیں کر رہا, میں نے مسائل تو بتا دیے, مگر ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا موجودہ صورتحال میں سولوشن کیا ہو سکتا ہے. اب بات تو تکلیف دہ ہے مگر بہرحال سولوشن یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی اکانومی بری طرح بیٹھی ہوئی ہے, پچھلی حکومت وہ کیا کہتے ہیں بارودی سرنگیں بچھا گئی ہے کہ جب انہیں احساس ہوا, یقین ہوا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو وہ بارودی سرنگیں فٹ کر گئے, خاص طور پہ اکانومی کے لیے. اور آنے والی جو بھی حکومت آئے جب وہ پھٹنے لگے تو ان کے جو سال 6 مہینے جو بھی ہیں وہ اس میں ڈسکریڈٹ ہوں اور بری طرح ناکام ہو, تاکہ جو حکومت گئی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے. تو میرے نظر میں تو یہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ تھا, کیونکہ ہماری ذاتی پاور سے زیادہ 23 کروڑ عوام کی تکلیفوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ اس سارے عمل میں متاثر وہ ہوں گے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پیٹرول اگر 200 روپے بھی بڑھ جائے تو جن لوگوں کو پیٹرول لیٹر میں ملتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اور آپ پیسوں میں خریدتے ہیں. ایک 22 گریڈ کا افسر ہے, اس کو اگر 200 لیٹر پیٹرول ملتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, 200 روپے بڑھ جائے یا 600 روپے بڑھ جائے, مگر مجھے فرق پڑتا ہے اگر 10 روپے بھی بڑھ جائے. تو جانے والی حکومت نے کچھ ایسے کام کیے جس میں سب میں اہم یا جو سب میں میجر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے, فریزنگ فیول پرائس. اب یہ ایک ایسی بارودی سرنگ تھی کہ جس کے پھٹنے سے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری جو لینڈ مائنز ہیں وہ بلاسٹ کرنے لگتی. وہ کیا تھی؟ انفلیشن, ہائیک ان کموڈٹی پرائس, پاور ہائیک, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, تمام چیزیں پھٹ پڑتی. یعنی کہ چھوٹا سا سگریٹ بیچنے والا, پان بیچنے والا, وہ بھی پیٹرول کی پرائس پر پیسے بڑھا دے گا. ابھی بجٹ نہیں آیا, ابھی پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھی, مگر پچھلے 5-6 دنوں میں بہت سی پرائسیں بڑھ گئیں. اب آپ مجھے بتائیے اگر پیٹرول کی پرائس بڑھے گی اور بجٹ آئے گا تب چیزیں کہاں جائیں گی؟ تو یہ وہ بارودی سرنگیں تھیں جو پچھلی حکومت لگا کے چلی گئی. پھر ایک مسئلے کا ہی ذکر کیا, سولوشن کیا ہے؟ سولوشن کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی میں نے سنا اور بھی چیزیں دیکھی. تو پہلی بات تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ سولوشن کوئی بہت فوری حل ہونے والا مسئلہ تو نہیں ہے. مشکل فیصلے تو کرنے پڑیں گے, اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. شارٹ ٹرم ریسکیو کے لیے مفتاح اسماعیل کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنے لینڈرز کے پاس بھاگتے پھر رہے ہیں کہ کچھ پیسے لے کے
جو یہ سبسڈی پیٹرول میں دی جا رہی ہے اس کو ایٹ لیسٹ رمضان تک کنٹینیو کر لیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا بہت ریلیف مل جائے. اس طرح کی کچھ کوششیں وہ کریں گے, کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں دیکھا جائے گا. آئی ایم ایف کے ریزرویشن بہت شدید ہے, کیونکہ جب عمران خان صاحب نے پیٹرول کی پرائس کو فریز کیا تھا اسی وقت آئی ایم ایف جو ہے کافی ناراض ہو چکا تھا. تو اب وہ تمام ناراضگیاں نئی رجیم کو جھیلنی پڑیں گی, اور بدنصیبی یہ ہے کہ اس کو پرانی حکومت جو تھی وہ اب سیلیبریٹ کر رہی ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے, اپنے ملک کی تباہی, اپنے عوام پہ جو ظلم ہو رہا ہے یا جو ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں اس کو انجوائے کیا جا رہا ہے, سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تو خدا را ان غریب لوگوں کا مذاق مت اڑائیے, بالکل مت اڑائیے. آپ نے جو کیا ہے اس کا نتیجہ سب بھگت رہے. ایٹ لیسٹ اگر آپ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکے تو اب خاموش رہ کے ان کے زخموں پہ نمک مت چھڑکیے. یہ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے ایز اے پاکستانی. پاکستان کو ہیل مت بنائیے. پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس کے بارے میں ہر وقت بہتر سوچنے کی ضرورت ہے. تو جناب میں نے سولوشن ڈھونڈا تو مجھے تو 2-3 سولوشن نظر آئے. نمبر 1 یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکانومی کے پہیے تو چلے گا, اس کو چلانا تو ہے, مگر کیش رولنگ کے لیے کچھ ایسا عمل کیا جائے کہ کیش رولنگ پاکستان میں کچھ بہتر ہونا شروع ہو. کچھ بائنگ پاور جنریٹ کیا جائے, چاہے وہ آرٹیفیشلی جنریٹ کیا جائے, مطلب یہاں سے پیسے دے کے یہاں سے ان سے بائی کرا کے پھر دوبارہ اس سرکل میں لایا جائے. جب کیش فلو ہوگا اور سرکولیشن آف منی ہوگی, بائنگ پاور ہوگا, تو وہ گھسٹ گھسٹ کے اکانومی کا پہیہ چلنا شروع ہوگا. اور دوسری اہم بات جس کا ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا, شہباز شریف صاحب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را وہ باتیں تو کر رہے ہیں, انہوں نے اب تک کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ نئی کابینہ, بیوروکریٹس, اسٹیبلشمنٹ اور تمام لوگ جو ہیں حالات کو سمجھتے ہوئے, جس طرح کووڈ میں لوگ سامنے آئے تھے اور پاکستان کی مدد کی تھی, اور میں نے کراچی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس طریقے سے لوگوں نے غریبوں کی مدد کی تھی. تو اس وقت بھی جنگی بنیادوں پر ہم اپنے کچھ پرک سے جو بے انتہا ہیں, اس میں عدلیہ بھی ہے, اور وہ لوگ جو 20-25 لاکھ مہینہ تنخواہ لے رہے ہیں, 15 لاکھ, اس کے ساتھ پرکس ان کے ساتھ آ رہی ہے, اس میں سے کچھ چیزیں کم کر دیں. ایک کام یہ کریں تو اس سے کچھ ڈیمیج کنٹرول کم ہوگا. نمبر 2, خدا را کوئی نیا ادارہ بنانے کی کوشش مت کریں. ہر آنے والی حکومت ایک نیا ادارہ بنا دیتی ہے. اگر آپ کو نیا ادارہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس ایسے بہت سے نان پروڈکٹیو ادارے ہیں, ان کے افسروں کو استعمال کیجئے, اس فورس کو استعمال کیجئے. اگر کوئی نیا ٹاسک آپ کے پاس ہے, آپ کو لگتا ہے, تو نان پروڈکٹیو اداروں میں بہت سارے ہیں. سب میں بڑا تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے جو کسی کام کا نہیں. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اوورسیز فاؤنڈیشن آف پاکستان ہے, وہ کسی کام کی نہیں. جو نان پروڈکٹیو ہیں ان کے افسران کو استعمال کیجئے, قابل لوگ ہیں, یہ آپ کو نئی ٹاسک فورس بن سکتے ہیں, یہاں سے لوگ لے کر آئیں. یہ نہیں کہ آپ نئے لوگ ہائر کر لیں, نئی بڑی بڑی تنخواہیں, نئے پرکس, یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. مطلب پیرالل ادارے رن کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. کہ پولیس کو مضبوط کرنے کے بجائے اس کے ساتھ رینجرز یا ایف سی کو جوڑ دیا جائے, یہ سولوشن نہیں ہے. خدا را یہ پیرالل اور منافقانہ نظام سے باہر نکلنا ہوگا. تو میری نقطۂ نظر سے تو یہی ایک سولوشن ہے کہ اگر یہ تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ کیا جائے تو ہم ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں. اکانومی کو اوپر نہیں لے جائیں گے, ابھی ہمیں ڈیمیج کنٹرول پہ فوکس کرنا ہے. میں کوئی جذباتی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ بس اب فلانا آ گیا ہے, فلانا بھی کچھ نہیں کرے گا, نہ ہی اس کا ٹریک ریکارڈ ہے بہت اچھا کرنے کا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے پچھلوں سے بہتر ہو. کمپیریزن ڈسکس نہیں کرنا چاہتا میں, کیونکہ کمپیریزن ڈسکس کرنا ویسٹ آف ٹائم ہے. ڈسکس اس بات کو کیا جائے کہ ایبلٹیاں امپلیمنٹ ہو سکتی یا نہیں. تو میرے حساب سے ٹوٹل فوکس جو ہے ڈیمیج کنٹرول پہ کیا جائے, اور پھر ڈیمیج کنٹرول کو اگر آپ فوکس کریں گے
تو اس کا راستہ سیدھا سیدھا ترقی کی طرف جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ کو وہیں لے کے جائے گا. اور میں نے عام انڈیویجول سے 3-4 مہینے پہلے ریکویسٹ کی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، اپنے اوپر انویسٹ کر لو تو ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی. تو وہی بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اپنے اوپر انویسٹ کرو. ڈونٹ بلیو آن ڈیم فنڈز، اس میں ڈیم فول بننا ہم نہیں چاہتے. ہم اپنے اوپر انویسٹ کریں گے. ہم کیسے انویسٹ کریں گے؟ ہم کوئی چیز اسٹاک مارکیٹ نیچے گر رہی ہے، ہم خریدیں گے، ہم مال خریدیں گے. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں ٹریڈنگ کریں گے. ہم پاکستان کے اداروں میں جو ریگولرائز ادارے ہیں ان کے تھرو ٹریڈنگ کریں گے. ہم وہ تمام ریگولیٹری باڈی کے نیچے جو ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو بزنس ہوتا ہے، ہم اس کو فالو کریں گے. تو ہم پاکستان کی مدد کریں گے. ہم مختلف جو فیس بک پہ جو سافٹ ویئرز اور فون پہ جو اپلیکیشنز ہیں اس میں ہم بلیو نہیں کریں گے. ہم اپنے پیسے کو، باقی اور بھی بہت ساری چیزیں، مگر وہ کافی سیاسی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے ڈالر کو پاکستان میں بھی روک سکتے ہیں. میرے پاس اس کے کافی سارے پوائنٹس ہیں جو میں نے جمع کیے ہیں، مگر بہرحال مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں. کسی دن الگ سے ایک ویڈیو بنا کے میں ایٹ لیسٹ اپنے فورم پہ شیئر کر دوں گا. اچھا جناب، یہ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹ ہو گیا ہے. اب پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف چلتے ہیں. کوئی بہت زیادہ سیٹسفائنگ سچویشن نہیں ہے. جیسے میں نے کہا، جو ہفتے کی کلوزنگ ہوئی ہے وہ بڑی ہی ڈپریسو ہے. 5 سیشن، پانچوں پروفٹ ٹیکنگ کا شکار. منڈے سے ہم مارکیٹ کو پریشر لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہر اگلا سیشن پریشر لیتا رہا. 1029 پوائنٹ ہم نے لوز کر دی ہے. پھر بھی میں کہوں گا کہ جو کنسسٹنسی تھی اس کے باوجود بہت بڑا پریشر نہیں آیا، اور اس کی وجہ انڈیویجول کا بلیف تھا کہ ان کی بائنگ مسلسل دیکھنے میں آئی. اور آج اور کل میں نے 2 دن ایک بات کہی کہ انڈیکس کی گراوٹ انڈیویجول اسٹاک کی بائنگ میں ریفلیکٹ نہیں کر رہی. یہ بات میں نے جمعرات اور جمعے 2 دن کی کالز میں کہی ہے، اور جو میں مڈ ڈے اپڈیٹ دیتا ہوں دوران مارکیٹ، اس میں بھی یہ بات میں نے بتائی. اور اسی لیے کل میں نے آپ کو کافی ساری شارٹ ٹرم بائی کالیں بھی دی تھی. باوجود اس کے کہ میری انڈیکس کال مندی کی تھی، پھر بھی میں نے آپ کو شارٹ ٹرم بائی کال دی، اور آج اسٹاکس نے پرفارم بھی کیا. یہ آپ کے سامنے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو کوئی بھی چاہے وہ انڈیویجول اسٹاک ہو یا انڈیکس ہو، یہ دونوں ضد کی کیفیت میں نہیں رہ سکتے. سونر اور لیٹر دے فالو ایچ ادر اینڈ دے جوائن ایچ ادر فار ون سنگل ڈائریکشن. یہ مارکیٹ میں یوزلی ہوتا ہے. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے مجھے اپنی کچھ سپورٹ پہ اعتماد اور آیا. تو اسی لیے میں نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ویسے تو 860 کے نیچے ہم سیکنڈ فیز میں آ چکے ہیں. اینڈ اگین دس فیز از آلسو فار ایکیومولیشن. جو پورے پیسوں خرچ نہیں کیے تھے وہ اسی لیے نہیں کیے تھے تاکہ اگر یہ فیز آ جائے تو اب ہم مال خرید سکیں. کچھ اسٹاک ہائپر موو میں جا رہے ہیں، گئے ہیں، آج بھی گئے ہیں، منڈے کو بھی جائیں گے. اگر وہ ہمارے ایکیومولیٹڈ اسٹاکس میں سے ہیں، ان کے ایگزاسشن پوائنٹ اسکرپٹ کال میں اپڈیٹ کروں گا، وہ اس کو آپ بیچیں گے. اب اگر ایک اسٹاک ہے، جیسے آپ نے 25,000 خریدا ہوا ہے، یار 10-15 ہزار بیچنے میں کیا پرابلم ہے؟ 10-15 ہزار بیچ دیں گے. اگر 10-15 ہزار میں نے 40 روپے پہ بیچا تو یار میں 39 اور 38-50 جو بھی اس کا اچھا سپورٹ ہوگا وہاں بائی لگا دوں گا کہ اگر پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے مجھے دوبارہ مار مل جائے. 1.5 روپے کا گیپ تو کم کر لوں گا. اگر صرف صبح سے شام تک بیٹھ کے مارکیٹ دیکھتا رہوں، اوپر گیا پھر نیچے آ گیا، اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے تو نقصان ہوا، کیونکہ صبح میری نیٹ ایکویٹی کہاں تھی، شام کو میری نیٹ ایکویٹی کہاں ہے. تو اس کا تماشا مت بنیے، اس تماشے میں حصے دار بنیے. اگر ایسا ہوتا ہے اس عمل کو آپ بھی دہرائیے اور آپ آف لوڈ کیجئے اور بائی بیک کیجئے. ہم چونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرپٹ کال تو ہم بہت سلیکٹیو اسٹاکس میں آ چکے ہیں. اب ہم بہت سوچ سمجھ کے، ایون جو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ٹی آر جی کو کیسے ایکیومولیٹ کیا، کیا کبھی ہم ایسے بائی کرتے تھے ٹی آر جی کو؟ نہیں کرتے تھے، مگر ہم نے اسٹریٹجی چینج کی، حالات کو دیکھا، سمجھا، نیٹ سول، ٹی آر جی، ٹی پی ایل پی، سٹی فارما،
ہم ہمیشہ ان کو ڈیلی ٹریڈ میں بائی کرتے تھے اور پھر فوراً بیچنے کی کرتے تھے, ان کے ساتھ ساتھ اوپر چلتے تھے. مگر اس دفعہ آپ نے دیکھیے ہم نے ان کو بھی اسی طرح ایکیومولیٹ کیا. تو جیسا ٹرینڈ ہے, جیسے سینٹیمنٹ ہے, ویسے مجھے ٹریڈ کرنی ہے. دوبارہ گوئنگ بیک ٹو دی کال, تو ابھی تو مارکیٹ میں پریشر نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ 45,353 اور 303 تک جا سکتی ہے. مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ 45,553 پر ہے. تو تقریباً سمجھ لیجئے 200 پوائنٹ کی مندی ہو سکتا ہے یہ آغاز میں ہی مل جائے, مارکیٹ کے کھلنے کے ساتھ مل جائے, کوئی بات نہیں, ٹارگٹ کیجئے بھائی, ایکیومولیشن ٹارگٹ کیجئے. اور جس طرح آج کی مارکیٹ دیکھیے تو اس لیول سے ایک امید پیدا ہوئی ہے 45,353 سے لے کے ویسے 235-37 کا لیول ہے, وہاں تک ایک امید ہے. تو اگر تو یہاں سنبھل گئی تو ہم یہاں سے ایک شارٹ ویو دیکھ لیں گے جو دور نہیں جائے گی مگر آپ کو ایک شارٹ ویو دے گی, مال بیچنے کا بھی موقع دے گی, پھر دوبارہ 400 کی طرف آئے گی, یہ پاسبلٹی ہے. اور اگر یہ لیول نہیں بچتا تو پھر 45,056 یہ آپ کا اگلا ہدف ہے. ٹھیک ہے, یہ تو مندی یا گراوٹ کو کس طرح آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے ہینڈل کرنے کے لیے. اب دوسری صورت, اگر مارکیٹ میں ہائپر آغاز ہوتا ہے تو مارکیٹ کو کم سے کم 45,662 کے اوپر رکنا چاہیے, فریش والیوم جنریٹ کرنے چاہیے. اگر تو ایسا کرتی ہے اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کرتی تو پھر مارکیٹ نیچے ہی چلے گی. دوسری میں نے یہاں پر ایک اور بات کہی ہے کہ مارکیٹ میں بلز کا کمفرٹ زون ابھی ڈیولپ نہیں ہونے جا رہا, ٹائم لگے گا, کیونکہ 5 سیشن مسلسل گراوٹ, اس کے بعد اب ہم ریکوری کے بارے میں اگر سوچیں تو ایک دن میں ریکوری نہیں ہو سکتی. یا تو پھر کل خبر لا کے دے دو کہ IMF نے ساری شرائط مان لی تو ٹھیک ہے, ایک ہی دن میں کور کر لیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایسا ہونے والا نہیں ہے, ٹائم لگے گا. ابھی تو بات چیت نانا ہاں ہاں نانا ریکویسٹ اور بھاگ دوڑ چل رہی ہے. تو بلز کے لیے فوری طور پہ کوئی 800,000 پوائنٹ کی موو نظر نہیں آتی. تو بھلے نہ ہو, اگر بلز صرف اپنے لیولز کو سیکیور کرے, ہولڈ کرے, تو آگے جا کے 3-4-5 دن کے اندر مارکیٹ بلز کا مومنٹم بھی دیکھ لے گی. وہ بہت اوپر نہ بھی جائے مگر مشکل حالات سے جو گراوٹ آئی ہے اس سے نکلے گا. واپس ہم 800 کے اوپر تو جا سکتے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اگر ہم 800 کے اوپر چلے گئے پھر دوبارہ ہمارے پاس ایک امید شروع ہو جائے گی, اور پھر 46,060 کے اوپر بلز مومنٹم گین کرنا شروع کریں گے. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ فلانے لیول کے اوپر بلز مومنٹم گین کرنا شروع کریں گے تو اس کا دوسرا مطلب یقینی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت اسٹرانگ ریزسٹنس ہے اور یہاں پر شارٹ ان اسٹرینتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہاں پر ایگزارشن آ رہی ہے 46,060 کے نیچے نیچے. ایسا ہے, ٹریلنگ اسٹاپ لاس کروں گا, ایکیومولیٹڈ اسٹاک کو آف لوڈ کروں گا, اور پھر اگلے لیول کی طرف نیچے آؤں گا. اور اگلے لیول میرے کیا ہوں گے, 46,060 کے نیچے 45,726 تک مارکیٹ آ سکتی ہے. اگر 750-800 تک آتی ہے 45,000 تو میں دوبارہ وہ مال خریدنا شروع کر دوں گا. اور اگر آپ کو یاد ہو یہی وہ لیول ہے جو ہمارا پچھلا فیز تھا اہم, تو 800 اور 750 کے پاس بائنگ مل گئی تو میں پھر دوبارہ بائی کر لوں گا. تو اگر اس سوچ کے ساتھ کام کریں گے, کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یار ہم مال لے کے بیٹھنا چاہتے ہیں, تو اس کے میں نے کوئی 8 سے 12 الگ اسکرپٹ بتائے, 8 سے 12 الگ اسکرپٹ. اس میں پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, لے کے بیٹھ جائیں. مگر اس میں صرف ایک بات میں نے سمجھائی تھی کہ سارا مال یہاں نہیں خریدو گے, اور اس کے لیول بھی دیے, اسپلٹ کرنے کو کہا, ایکیومولیٹ کر کے پھر بیٹھ جاؤ. پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کو اسٹریٹجی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی آپ روز مارکیٹ دیکھیں گے, نہ ہی آپ روز باتیں کریں گے, نہ ہی پوری رات بیٹھ کے واٹس ایپ گروپ پہ بات کریں گے. when you are behaving like a long term investor, when you are a long term investor, then behave like a long term investor.
لانگ ٹرم انویسٹر ہر آدھے گھنٹے کے بعد 100 پوائنٹ پہ مارکیٹ کو اوپر نیچے دیکھ کر دل پکڑتا ہے، وہ تو ایسا نہیں کرتا، تو پھر آپ کیوں کریں گے؟ تو اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں تو بہیو لائک اے لانگ ٹرم انویسٹر. لانگ ٹرم انویسٹر کی بائنگ کیسی ہوتی ہے وہ بائنگ کیجئے، اس کی سلیکشن کیسی ہوتی ہے وہ سلیکشن کیجئے، اس کی انٹری کہاں ہونی چاہیے وہ آپ کو پتا ہو. اب اگر آپ شارٹ اینڈ میڈیم ٹرم ہیں تو اس کے پیرامیٹرز فالو کیجئے. دیکھیے جناب، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، قریب کا چشمہ لگا کے دور کی چیز نہیں دیکھی جاتی، دور کا چشمہ لگا کے قریب کی چیز دیکھنے کی توجہ کوشش نہ کریں. جب OGDC چلا لوگ چلائے، میں نے کہا بھائی مل جائے گا یار، کہیں نہیں جا رہا، مل جائے گا. اور میں نے پھر اگلی ہی کال میں لکھا اب بھی اچھا ہے، اور حالانکہ وہ میرے خیال میں لاک واک پہ بند ہوا تھا، پھر بھی اس کے نیکسٹ ڈے کی کال میں نے لکھا نیچے ٹارگٹ کرو، ملے گا بھائی ملے گا. اندازہ تھا، پتا تھا کہ ملے گا. ہم چارٹ دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتا رہے ہیں. آخر اتنی جذباتیت کیا ہے؟ مارکیٹ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے؟ کون سا اسٹاک ایسا ہے مجھے نام بتائیے جو چلا گیا اور واپس نہیں آیا؟ ہاں ایسے پتہ نہیں 50 100 200 اسٹاک ہوں گے جن کے بارے میں بات ہوتی ہے، جو ڈرائنگ روم میں فریم کر کے لگائے جاتے اور گفتگو ہوتی ہے. یار ہیسکال 400 کا تھا، یار جہانگیر صدیقی پتہ نہیں 500 600 کا تھا، یار پول اتنے کا تھا، یار فلاں اتنے کا تھا، یار نیشنل بینک 340 کا تھا، جبکہ مارکیٹ 50,000 نہیں گئی تھی اس وقت. تو یار ہسٹری کا حصہ مت بنو، پریزنٹ میں جیو. اس وقت ٹرینڈ کیا ہے، اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہے، فالو دا ٹرینڈ اینڈ سینٹیمنٹ. میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے لیے، ابھی لاہور میں 16 گھنٹے کا پروگرام کیا ہے میں نے، 16 گھنٹے مسلسل ہم نے ٹریڈنگ ڈسکس کی ہے، 2 دن، اور ایک سیشن 8 9 گھنٹے کا تھا. اور اس سیشن کے بعد بھی ہم نے باہر بیٹھ کے کوئی 1.5 2 گھنٹہ چائے پہ گفتگو کی ہے، مسلسل بات کی. تو ہمارا تو طریقہ یہ ہے، اور ماشاءاللہ جو ممبرز میرے ساتھ کام کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں. بہت تھوڑے ممبرز میرے ہونے چاہیے، مجھے بہت زیادہ لوگوں کی خواہش نہیں ہے، اللہ جتنا دیتا ہے کافی ہے. مگر لوگ وہ ہوں جو سمجھتے ہوں، جن کو پتا ہو میں نے آج کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا ممبر کوئی غلط بائنگ کرتا ہے میں نہیں کہتا، وہ خود میسج میں لکھتا ہے کہ یار خالد صاحب آج یہ غلطی کر دی. تسلی ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے غلطی کر دی، اس لیے کہ وہ سمجھ گیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنی غلطی کو سمجھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ نہیں کرتا اور وہ بہتری کی طرف چل پڑتا ہے. اب اس عدم استحکام میں جو ملک میں رہا ہے، جو میں عام اپنے دوستوں اور لوگوں سے مارکیٹ کے بارے میں جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو سب یہی کہتے ہیں یار ہم تو سائیڈ لائن ہیں، ہم نے تو یہ چھوڑ دیا. ابھی میرا ایک بڑا عزیز دوست ہے، وہ تو مسلسل کہہ رہا ہے کہ سارا مال بیچ دو باہر نکل جاؤ، سارا مال بیچ دو باہر نکل جاؤ. میں نے ابھی اپنے ایک فورم پہ یہ کہا کہ پاکستان کا، میری نظر میں جو پاکستان کی پوری لائف کا سب میں بڑا ڈیزاسٹر ہے 1971 کا ہے. اور 1971 میں اسٹاک ایکسچینج بند نہیں کر دی گئی، اس کے بعد بھی چلی. پھر میں نے انفارچونیٹلی محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی دیکھا، ان کی شہادت بھی دیکھی، مارکیٹ بند نہیں ہوئی. ذرا ریکال کر لیں، 4 دن کی مندی تھی، اس کے بعد مارکیٹ اوپر گئی تھی. پرویز مشرف صاحب کا ایگزٹ بھی دیکھا، سیلیبریٹ کیا مارکیٹ نے، نیچے بھی آئی، ڈپریس بھی ہوئے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں مارکیٹ ایک نیا ہائی بنا چکی تھی. تو یہ ریالٹیز ہے. عمران خان بری طرح نکالے گئے، اس کے باوجود 3 ساڑھے 3 ہزار مارکیٹ نے گین کر لیے. اور ابھی گری ہے مارکیٹ، 1000 پوائنٹ گری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مارکیٹ یہاں سے کہ 8000 پوائنٹ گر جائے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ایسی کوئی بات نہیں. انڈیکس اپنے فنڈامنٹل کو اگنور تو نہیں کر سکتا. تو لہٰذا پریزنٹ میں رہی ہے، پاسٹ میں بھی مت رہی ہے، فیوچر میں بھی مت رہی ہے. میں اپنے انویسٹرز کو کہتا ہوں جب صبح ٹریڈنگ کے لیے آؤ، بہت ہی خلوص نیت اور صاف ذہن سے، ایون کل کے ٹرینڈ کو پڑھو، سمجھو، دیکھو، اس پہ اپنی تیاری کر کے آؤ. اس کو حاوی کر کے مت آؤ. کل چونکہ
300 پوائنٹ مارکیٹ. ابھی کتنے, کل پرسوں کی بات ہے نا کہ مارکیٹ 800 پوائنٹ 600 پوائنٹ بھی نیچے گری, اگلے دن نہیں گری, 200 پوائنٹ بھی نہیں گری. یہ سب آپ کے تجربے ہیں, آپ کے سامنے ہوا ہے. تو کیوں آپ لوگ اپنے دشمن خود بن جاتے ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں بہت سے واٹس ایپ گروپوں میں مجھے شمولیت دے دی جاتی ہے, میں پڑھ نہیں پاتا, مگر وہ پاپ اپس آتے ہیں تو میری اکثر نظر پڑتی رہتی ہے. تو میں گفتگو سن رہا ہوتا ہوں, تو ایسی گفتگو سے بچیے. اور یہ بڑا اچھا ہے کہ اب ہم گھر بیٹھ کے آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں. تو اس سے میں نے سمجھا تھا کہ وہ جو ہاؤس میں ہوتا تھا, لے مال لاؤ مال, اور لوگ, ایک آدمی جو 100 شیئر نہیں خریدتا تھا وہ ہاؤس میں سب میں بڑی آواز لگاتا تھا, لاؤ لکی, لاؤ ڈی جی خان. اور ایک آدمی جو 10,000 ڈی جی خان لے کے بیٹھا ہے وہ ایک دم پریشان ہو جاتا تھا کہ یار یہ تو کہہ رہا ہے بیچ لکی, بیچ ڈی جی خان. اس کے پاس 100 شیئر تھا, وہ بیچے نہیں بیچے کچھ بھی کرے, اس 10,000 والے کو ڈسٹریکٹ کر دیا. تو جس وقت آن لائن شروع ہوئی, 2010-11 کی بات ہے, تو میں نے اپنے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اپنے کلائنٹس کو بولا گھر جاؤ اور آن لائن کرو. تو انہوں نے مجھ سے کہا خالد صاحب کیوں اچھے خاصے بیٹھے ہیں, آپ سے بات ہوتی ہے. میں نے کہا بات پھر بھی ہوگی, فون پہ کر لیں گے یار. اور اس زمانے میں چیٹ سافٹ ویئر بھی ہوتے تھے. میں نے کہا وہ ہو جائے گی, ٹیم آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہے, گھر چلے جاؤ. یہ لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہاؤس میں سارے میرے لوگ تو نہیں ہیں, تو آپ لوگ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, تو آپ کی ٹریڈنگ متاثر ہو رہی ہے. تو میں نے انہیں گھر بھیج دیا. آئی واز دا فرسٹ ون, میرے ہاؤس سے میں نے اپنے کلائنٹوں کو گھر بھیج دیا, آن لائن کرو. اور ہفتے اتوار کو میں ہفتے کو عام طور پہ میں ان کی ٹریننگ کیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد یہ واٹس ایپ آ گیا. تو جس ہاؤس سے میں نے ان کو نکال کے گھر بھیجا تھا, اب وہ ہاؤس گھر میں چل کے ان کے ہاتھ میں آ گیا. اب وہ پھر ڈسٹریکشن کا شکار ہیں. بات کو سمجھیے. اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ان تمام ممبران سے جو میرے واٹس ایپ گروپ میں رہ چکے ہیں یا موجود ہیں. کافی سارے ایسے بھی ہیں جو ان حالات میں کئی ہمارے کسی کوارٹر کی چھٹی لے لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں. میں ان تمام لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا وہ اپنے فورمز پہ اور اپنے سوشل میڈیا پہ اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ کیا گفتگو ہوتی ہے, کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے, کیا کبھی کوئی ریومر, کیا کوئی ایکسائٹمنٹ, کیا کوئی اس قسم کی بات کبھی ہمارے گروپ پہ ہوتی ہے. صرف گروپ ہی نہیں, آپ 2011 سے فیس بک دیکھ لیں تو پروفیشنل لوگ, نیٹ اینڈ کلین, یہاں سے لوگ ایبزارب کرنے والے لوگ جو اس کو ایز اے بزنس لیں, اس کو ایز اے کھیل گیم نہ لیں کہ یار بس آج میں نے 5 لاکھ لگانے 8 لاکھ ہو جانے. تو ایسا جو سوچے گا وہ بربادی کی طرف جائے گا. امید کرتا ہوں کہ کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. بہرحال میرا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو غلط اور صحیح بتانا. کس حد تک میں کامیاب ہوا ہوں یہ آپ کے کمنٹ سے پتہ لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوشیاں دے, بہت کامیابیاں دے, آپ کا پورٹ فولیو محفوظ رہے, ترقی کرے, اچھی ٹریڈ کرے. میرے اور میری ٹیم اور میری فیملی کے لیے بھی دعا گو رہے. اللہ تعالیٰ ہماری صحت بہتر رکھے. آج میرے مینیجر کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ زخمی ہے, تھوڑا سا اسٹچز آئی ہیں اس کو ہاتھ اور پیر پہ. تو میں ریکویسٹ کروں گا اس کے لیے بھی دعا کیجیے. شعیب احمد, اس کے لیے بھی دعا کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد سے جلد ریکور ہو جائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.